جی جناب، بہت بہت اور شکریہ جناب. ہاں، بہت سارے سوال کے جواب مل گئے. جی لگ بھگ 2 سال سے میں یہاں وہاں کتنے سارے جگہ گیا، کہاں کہاں نہیں گیا، لیکن اتنی سی بات آدھے گھنٹے کی کسی نے نہیں سمجھا پائی. نہیں نہیں، بلکہ شمس بھائی اگر آپ چاہیں ان کو تھوڑا سا وقت اور بھی دے سکتے ہیں، یا ان کو میرا نمبر دے دیجیے. دیکھیے میرے بھائی جاوید صاحب، میں اللہ جی کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، ہم راتوں کو تہجد میں اٹھ کر آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. کیوں؟ جی جناب. ہمارا ایک بھائی بھی اگر راستے پہ آ گیا نا، دیکھیے آپ کے اسلام سے مجھے آپ کی بھی فکر ہے، مجھے اپنی نجات کی بھی فکر ہے. شاید آپ کی وجہ سے، اگر آپ جو ہے نا ایک اللہ کے وجود کے قائل ہیں، آپ ہیں، آپ مان رہے ہیں، لیکن آپ کو جی عقل کی وجہ سے شبہات آ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ عقل عقل کل نہیں ہوا کرتی. اللہ انسان کے عقل سے بالاتر ہے. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں. آج سے آپ 500 سال پہلے چلے جائیں، بلکہ 100 سال پہلے چلے جائیں. اگر 100 سال پہلے کوئی شخص یہ بات کہہ دیتا کہ بھائی ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، وہ یہاں سے انڈیا بات کرے گا، سعودیہ بات کرے گا، آپ مجھے بتائیں خدا کے لیے، کیا یہ بات عقل میں آنے والی تھی؟ نہیں تھی. 100 سال پہلے عقل میں آنے والی نہیں تھی نا. لیکن آج آ نہیں. رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. اور دیکھیں تو آگے. معلوم ہوا. جی، آگے اور بھی چیزیں آئیں گی. دیکھیں آگے اور بھی چیزیں آئیں گی. پرانے زمانے میں لوگ یہ اعتراض کرتے تھے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. اعتراض ہوتا تھا عمل کیسے تولا جائے گا؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس لیے کہ عمل جی تو نظر نہیں آتا، عمل تو پکڑ میں نہیں آتا. آج آپ دیکھ رہے گرمی کو تولا جا رہا ہے، سردی کو تولا جا رہا ہے، بخار کو تولا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو معلوم ہوا کہ عقل عقل کل نہیں ہے. اگر آج سے 1000 سال پہلے کوئی کہہ دیتا کہ جی بہت وزنی لوہا ہوگا اور وہ پاکستان سے اڑ کر کے جدہ جائے گا، کوئی مانتا؟ نہیں جناب. نہ مانتا نا. لیکن آج دنیا مان رہی ہے نہیں مان رہی؟ مان رہی ہے. تو اسی جی طریقے سے بہت سی باتیں ایسی ہیں میرے بھائی کہ جس کو آج ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں اور جب یہ لوگ مریں گے تو اٹھ جائیں گے. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کائنات سے تعلق رکھتی ہیں. ہاں. جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے نا، تو اس وقت پھر انسان کے آنکھیں کھل جاتی ہے. ہمارے حساب نہیں. سے بند ہو گئی، لیکن اس دنیا کے حساب سے کھل گئی. تو بہت سی ہاں. باتیں ایسی جو اس وقت ہماری عقل میں نہیں آ رہی، لیکن مرنے کے بعد وہ عقل میں آ جاتی. جی آپ اس کو ماضی پر لے کے دیکھیں نا، بہت سی باتیں جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے تھے جب تسلیم کر رہے، تو معلوم یہ ہوا کہ بات عقل تو جو ہے یہ کل نہیں ہے. جی ہاں، یہ بات تو صحیح ہے جناب. اور عقل بھی ایک، اس کی ایک لمٹ ہے. اس کے آگے بالکل پھر بالکل. جو ہے اس کائنات بنانے والے کی لمٹ شروع ہوتی ہے جہاں انسان کی عقل یہی ختم ہوتی ہے. چیز، بالکل جی یہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں. عقل اللہ نے ہر جاندار کو دی ہے، صرف انسان کو نہیں دی میرے بھائی. بھینس کے پاس عقل ہے یا نہیں آپ بتائیں؟ ہے. ہے، لیکن اس کی ضرورت کے مطابق ہے. گدھے جس کو ہم ہاں. بیوقوف کہتے ہیں، گدھے میں بھی ہ عقل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، وہ اپنے بچے ہے، پیدا کرتے ہیں جانور، ان کو دودھ پیدا کرتا پلاتے ہے ہیں. جانور. اتنی ہر عقل ہے ان کسی کی. میں عقل، بالکل میرے بھائی، ہر کسی میں عقل ہے. لیکن انسان کی عقل ان کے بنسبت کچھ زیادہ ہے. انسان عقل کل نہیں ہے، پوری عقل اس کے پاس نہیں ہے. اس کی ضرورت کے مطابق اللہ نے اس کو عقل دی ہے. جی، بہت بات بہت سمجھ آ شکریہ گئی آپ سر. کو؟ آپ کا سر ایک ایک لفظ جو ہے بہت معنی رکھتا ہے میرے لیے. اچھا اور میرے ایک بھائی، بات. میری ایک خواہش ہے، میری جی ایک خواہش ہے. آپ کے ہم تمام سوالات کے جوابات دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے. شمس بھائی جی. آپ کو میرا نمبر وہ دے دیں گے. نمبر دے لیکن دیجیے میری گا. ایک خواہش ہے، خدا کی قسم، وہ خواہش آپ کے لیے ہے. جی اللہ کی قسم آپ میرے بھائی ہے، وہ خواہش آپ کے لیے ہے. جی جی آپ میری اس خواہش پورا کر دیں. میں نے ان کو پہلے جب آئے، میری فراست نے مجھے بتایا کہ یہ بندہ حق کی طلب میں آیا ہے. ان حضرات نے آپ کے ساتھ جو بات کی، میں اس پر آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نہیں. آپ کلمہ پڑھ کر، آپ مسلمان ہیں، آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کر میرے دل کو خوش کر دیجئے. میرا آپ سے وعدہ ہے، میں ابھی اٹھ کر آپ کے لیے 10 رکعت نوافل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہوں. جی بسم اللہ کر، میرا دل خوش ہو جائے. جاوید بھائی، جی سوچنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کی قسم، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں.
जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आज की रात आपको वफात आ जाए, क़यामत के दिन खुदा की कसम मेरा गिरबान पकड़ा जाएगा कि तुम्हारी मौजूदगी में ये लोग क्यों इस अकीदे पर मरे। देखिए, आप मुसलमान हैं, आप भगवान को मानते हैं, आखिरी ताकत और आखिरी पावर जो सुपर पावर है उससे आप मानते हैं। मैं चाहता हूं कि आज यहाँ आप उसका इकरार करें। जी, ये सोचने की बात नहीं है मेरे भाई। जी, आज हमारी स्ट्रिप को आप 4 चांद लगाई दे। आपके बाकी सवालात के जवाब इंशाल्लाह सारे के सारे आपको मिलेंगे। साइंसी सवालात के जवाब आपको डॉक्टर समर साहब देंगे। कुरान और हदीस के एतबार से या इस्लाम पर जो आपके सवालात होंगे उसके जवाब हम देंगे। क्या कह रहे हैं? बोले, आप खामोश हो गए। शमस भाई, हेलो। आप जी जवाब मैं देख दीजिए। रहा हूँ, मैं जी जी इंतजार कर रहा हूँ इसी चीज का। हाँ, जी 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 हाँ, वो म्यूट था, सॉरी। मैं ये कह जी रहा जी, हूँ कि आप पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ूंगा मैं। मुझे अरबी नहीं आती है, अगर बोलिए मैं इंग्लिश में आपको पढ़ने का तो। पढ़ाता हूँ, मैं जी। आपको पढ़ाता हूँ। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं मैं गवाही देता हूँ गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा कोई कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं, और और मैं मैं गवाही देता हूँ गवाही देता हूँ कि कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम अल्लाह के अल्लाह के आखिरी नबी है। आखिरी नबी है। मुबारक हो। अब मेरे भाई, आपके जो भी इश्कालात होंगे इंशाल्लाह हाँ, हम हाजिर हैं। इसका मेरे दिल इसका को तसल्ली हो गई। इसका मैं इंग्लिश में एक बार तर्जुमा कर दूं। जी, हाँ। करें। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड द मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। बिल्कुल, मैं इस बात का यही कायल सही हूँ, है ना? मैं गवाही दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी यही होगा। जनाब। मुझे तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। आपने आज हमारे प्रोग्राम को लूट लिया है। शम्स भाई, क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। जावेद भाई, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। मैं आपको यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी, आपने कलमा पढ़ लिया। इसके साथ ही एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ कि जो शख्स भी इस्लाम में दाखिल होता है तो ये इस्लाम की इतनी बड़ी खूबी है कि अल्लाह ताला इस कलमे की बरकत से, इस्लाम की बरकत से उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देते हैं। आपने जी जिंदगी में जितने भी पीछे गुनाह किए हैं अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। यानी अब आप ऐसे हैं जैसे कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा होता है और उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी बाकी लाइफ को बड़ा संभाल कर चलाइएगा, बड़ी समझ के चलाइएगा। बहुत सारी मुश्किलात आपके सामने आएंगी, मैंने फेस की हुई हैं। जी तो जनाब। अब मुझे शिद्दत से इस बात का इंतजार है कि मैं कब आपको जफ्फी डाल सकूं, जी कब आपका जनाब। माथा चूम सकूं। वो वक्त भी आएगा जनाब। आप मुझे पर्सनल में एड्रेस बताएंगे, इंशाल्लाह मैं पहली फुर्सत में आपके पास आऊंगा। हाँ, ये बल्कि नंबर मैंने आपका नोट कर लिया है। मेरी तरफ से आपको भरपूर दावत है। मैं लाहौर में रहता हूँ। देखिए, मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ, मेरे वालिदैन अभी भी कादियानी घराने से तल्लुक़ रखते हैं और मैं अपनी पूरे खानदान को छोड़कर यहाँ बैठा हूँ। जी जनाब। मेरे खानदान में कोई बंदा फौत हो जाए मुझे इत्तला नहीं दी जाती, कोई खुशी आ जाए इत्तला नहीं दी जाती।
والدین نے بائیکاٹ کر دیا, چھوڑ دیا, اتنی بددعائیں دی, اور انہوں نے کہا کہ تم فٹ پاتھ پر سو گے, یہ وقت آئے گا. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا, میں نے کہا جس نبی کی میں نے غلامی کی ہے انشاءاللہ اللہ مجھے فٹ پاتھ پہ نہیں لے کے آئیں گے. تو مشکلات آپ کے سامنے بے شمار آئیں گی, آپ کو مختلف چیزوں سے تولا جائے گا, آزمایا جائے گا, جی مگر جناب. اس پہ ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اور میں جنت میں بھی ملیں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. پوری ٹیم ہماری آپ کے ساتھ ہوگی. جی جناب. اچھا اللہ جاوید اکبر, بھائی، اللہ. ایک تو آپ سے ہم نے دعا کی درخواست کرنی ہے، اس لیے کہ آپ اس وقت جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول کریں گے. اس وقت آپ نے ہمارے لیے یہ دعا کر دی ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرما دے. ہاں. یہ دعا جی آپ نے جناب. ہمارے لیے کرنی ہے. جی اچھا، دوسرا جی میں ذرا جی. عامر حق بھائی کی طرف سے ایک آپ کو تھوڑا سا معذرت دعا کروں. اور کرنا چاہوں گا جناب کہ ہمارے جی وہ حضرات جو میرے جیسے لوگوں کو، جو لوگ کسی اسلامک اسکول میں نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، جی جن کو اتنی جانکاری نہیں ہے، اگر وہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو اللہ ان کو عقل فرمائے، ان کو نالج دے، تاکہ وہ جو ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھا پائیں، بشرطے کہ وہ لوگ راستہ دکھانے کے لوگوں کو اور بھٹکا دیتے ہیں جناب. جو نہیں، لوگ اصل بھٹکے ہوتے ہیں نا. جی میں یہی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا جی ابھی. عامر حق بھائی بہت اچھے آدمی ہے، وہ بندے برے نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے نا، وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ سچ والا ہے اور سمیر ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، وہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں. تو اب دیکھیے یہ ہمارے ساتھی الیاس بھائی بھی ایک دم آپ کو دیکھ کر کے غصے میں چونک گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ہے بدتمیز، انہوں نے آپ کو ویسے ہی سمجھ لیا، لیکن میں نے آپ کو فوراً بھانپ لیا. میں نے کہا نہیں شمس بھائی آپ ٹائم دے دے ان کو، اس لیے کہ اگر میں آپ کے سوال کا جواب، ہمارا موضوع نہیں تھا آج والا، لیکن اگر میں نہ دیتا تو آپ اور بھی بدزن ہو جاتے، یار ان کے مولوی کو بھی کچھ نہیں آتا تو اب میں کس کے پاس جاؤں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے دل میں دعا کر رہا تھا یا اللہ میری بات ان کے دل میں اتار دے. آپ جو بھی آپ ہمارے اللہ. بھائی ہیں، آپ خدا کی قسم یہ دل ہاں سے جو بات جناب. نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہی والی بات ہے. جی. عامر حق ہم بھائی کا تعلق ایک ایسی قوم سے پڑتا ہے نا جو انتہائی بدتمیز لوگ ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ذرا سخت لہجے میں پیش آئے ہوں گے، ورنہ وہ بندے برے نہیں. جی جناب ہمارے ہاں پریمیئر امریکن اسکول میں نا یہ سب جو ہے مذہبی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی ہے. ان کا فوکس انگلش، میتھ، کمپیوٹر سائنس. میں بھی کمپیوٹر سائنس سے لائک انجینئر ہوں. سو آئی ایم جی ورکنگ ان آف شور کمپنی ایز اے جی بیک اینڈ ڈیولپر. جی تو بہت زیادہ جانکاری نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی جب ہمارے دماغ میں سوالات آتے ہیں اور پوچھنے کی بجائے، بلکہ وہ لوگ جیسے سچ والا ہے جواب دے نہ دے، بٹ وہ لوگ تسلی سے سنتے ہیں، ٹائم ہوں دیتے ہیں لوگوں کو. جی جبکہ جی یہ جی چیز ہمارے لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو آپ پہلے تسلی سے ان کی پوری بات سن لو، پھر ٹائم دو. جی ایسا نہ ہو کہ میں ان کے چینل پہ گیا، کچھ پوچھا، انہوں نے ایک تو جواب نہیں دیا، انسلٹ کر کے بھگا دیا، پھر بعد میں اس کے اوپر ہنس رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا نہیں رہے ہیں. نہیں، تو بالکل ایسا نہیں، ہمارے ہاں بالکل ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ہم نے آپ کی بات سنی، بلکہ میں تو خدا کی قسم میرے جی چاہتے ہیں میں فجر سر تک آپ سے باتیں کروں، لیکن اب آپ ہم میری بات سنیں نا کہ دیکھیں اب ہمارے موضوع کو آپ نے سمجھ لیا. مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ ہمارے پروگرام میں اس قسم کے سوالات لے کے نہیں آئیں گے. آپ نے جو بھی سوالات ہوں گے وہ پرسنل میں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ٹارگٹ کچھ اور ہے. جی جناب. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس قسم کے سوالات کے جوابات دینا شروع کر دینا، اب آ گیا کہ دوسرا سوال کرے گا، تیسرا. میں نے آپ کے سامنے کچھ اصولی باتیں بتائی، مجھے چونکہ ملحدین کا پتہ ہے، ایتھیسٹ کے اعتراضات کا مجھے اندازہ ہے، تو میں نے آپ کو کچھ ایسی اصولی باتیں بتائی کہ عقلی طور پر تمام سوالات انشاءاللہ آپ کے حل ہو چکے ہوں گے. جی جناب. ہاں تو بس بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور آپ کبھی بھی شکریہ. اپنے عقل سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، یا مسلمانوں کو دیکھ کر آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. آپ نبی علیہ وہی تو السلام کی تعلیمات کو دیکھیں. وہی تو آپ غلطی سائنس کر بیٹھتے ہیں جی نا جناب. وہی غلطی کر بیٹھتے ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ سائنسدان بنے، سائنس آپ کی کب تک آپ کے کام آئے گی؟ مرنے تک. آپ ڈاکٹر جی بنے، جناب. انجینئر بنے، مرنے تک. اس کے بعد جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ جی جناب. ہم نے تو یہ سوچنا ہے نا اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. تو مجھے بہت بہت خوشی ہے، میں بار بار، اور جیسے شمس بھائی کہہ رہے خدا کی قسم میرے جی چاہتے کہ کب آپ کو جب پہ ڈالوں.